بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے ظلم، صبر اور ایمان کی داستان بیان کریں گے جس کا ذکر خود قرآن پاک میں سورۃ البروج میں آیا ہے اور جسے مفسرین نے اپنی تفاسیر میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا جہاں ایک ظالم اور متکبر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام ذو نواس تھا۔ ذو نواس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ہوشیار لڑکا دو تاکہ میں اپنی عمر کے آخری دنوں میں اسے جادو سکھا دوں تاکہ تمہاری بادشاہت محفوظ رہے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں سے ایک ہوشیار لڑکا منتخب کیا اور اسے جادوگر کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اسے جادو سکھا دے۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جانے لگا۔ ایک دن راستے میں اسے ایک راہب ملا جو تنہائی میں عبادت کرتا تھا۔ لڑکے کو راہب کی باتیں بہت پسند آئیں۔ اس نے راہب سے اللہ کے بارے میں سوالات کیے اور راہب نے اسے توحید اور ایمان کی باتیں سکھائی۔ آہستہ آہستہ لڑکا جادوگر کے علم سے ہٹ کر راہب کی تعلیمات کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ چکی تھی۔ ایک دن لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑا سا درندہ کھڑا تھا جس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اللہ اس درندے کو میرے ہاتھ سے ختم کر دے گا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، بسم اللہ کہہ کر مارا اور وہ درندہ وہیں مر گیا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ اب لڑکے کی شہرت پھیلنے لگی۔ وہ اللہ کے حکم سے اندھوں کو بینا کر دیتا، بیماروں کو شفا دیتا، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار کے ایک وزیر کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ لڑکے کے پاس گیا اور بینائی واپس پا لی۔ جب بادشاہ کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے لڑکے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ سب تم کیسے کرتے ہو؟ لڑکے نے صاف کہا کہ میں یہ کچھ نہیں کرتا، یہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اسے قید کر لیا اور اسے کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ پہلے پہاڑ پر لے جا کر گرانے کا حکم دیا مگر اللہ نے پہاڑ کو ہلا دیا اور سارے سپاہی گر کر مر گئے، لیکن لڑکا بچ گیا۔ پھر کشتی میں دریا کے بیچ لے جا کر ڈبونے کی کوشش کی گئی مگر کشتی الٹ گئی اور سارے سپاہی غرق ہو گئے، لیکن لڑکا پھر بچ گیا۔ آخر کار لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میری بات مانو، سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، مجھے ایک کھلے مقام پر ایک ستون سے باندھو، پھر میری ہی کمان اور تیر سے مجھے نشانہ بنا کر مارو، لیکن تیر چلانے سے پہلے اونچی آواز میں کہو بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور جو ہی اس نے اللہ کا نام لے کر تیر چلایا، لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی لوگوں نے یہ منظر دیکھا، سب نے ایک ساتھ پکار کر کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ بات بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ لڑکے کو مار کر سب کو ڈرائے، لیکن الٹا سارا شہر ایمان لے آیا۔ بادشاہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بڑے بڑے گڑھے کھودنے کا حکم دیا، ان میں لکڑیاں اور تیل ڈال کر آگ بھڑکا دی گئی۔ پھر اعلان کیا کہ جو کوئی بھی ایمان لانے سے انکار کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اپنے ایمان پر قائم رہا اسے ان دہکتے گڑھوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اب ہزاروں لوگ اس امتحان سے گزرے، ایک ایک کر کے مومنوں کو جلایا جانے لگا۔ آگ کی شدت سے زمین تپ رہی تھی لیکن مومنین کے چہرے پر ایمان کی روشنی تھی۔ ایک عورت آئی جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، وہ رک گئی، تھوڑا ہچکچائی، لیکن اسی لمحے اللہ نے معجزہ کر دیا۔ وہ بچہ بول اٹھا، ماں صبر کرو، آپ حق پر ہے۔ ماں نے اپنی جان اور اپنے بچے کی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 20,000 لوگوں کو اس دن زندہ آگ میں جھونک دیا گیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اپنے ایمان سے منہ نہیں موڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر، قربانی اور وفاداری کو پسند فرمایا اور ان کا ذکر قرآن پاک میں محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک دنیا ان کے صبر، توحید اور اللہ سے محبت کی مثال یاد رکھے۔ ناظرین کرام، اصحاب الاخدود کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کا ذکر بلند فرماتا ہے، چاہے وہ دنیا میں بے نام ہی کیوں نہ ہو، اور جو ظالم ہوتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ ذلت اور ہلاکت ہی ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔